سیاسی قیادت کا بحران اس وقت دنیا کو درپیش اہم مسئلہ ہے، مگر پاکستان میں اس کی شدت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہاں قومی قیادت فراہم کرنے والی نرسریاں جو ہیں کئی اشروں سے بنجر پڑی نظر آتی ہیں۔ ملکی جامعات میں 37 سال سے طلبہ یونینز پر پابندی ہے۔ پارلیمان جیسا سیاسی ادارہ نظریاتی کارکنوں کے بجائے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں سے بھرتا جا رہا ہے۔ کراچی سے عرفان الحق نے یہ بڑی کمپریہنسو رپورٹ تیار کی ہے، یہ دیکھیے۔ یہ جامعہ کراچی ہے، ملک کے سب سے بڑے شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی، جسے علم و فن اور آگاہی کے ساتھ سیاسی شعور اور نظریات کی آبیاری کا بھی مرکز ہونا چاہیے، مگر ایک آمر کی عائد کردہ پابندی کی وجہ سے اس مادر علمی میں آنے والے طلبہ و طالبات 38 سال تک یونین سازی کے آئینی حق سے محروم رہے ہیں۔ طلبہ یونینز پر پابندی کے عرصے میں کم از کم 2 نسلیں اور 40 بیچز ایسے گزر گئے ہیں جن کے سامنے یونین الیکشنز کا سیاسی عمل نہیں ہوا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ طلبہ کی اکثریت سیاسی شعور اور نظریات سے بے بہرا نظر آتی ہے۔ سندھ گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے کہ جمہوری روایات کو واپس لایا جائے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں۔ سندھ حکومت کی جانب سے طلبہ یونینز کے الیکشن کرانے کا اعلان کیے جانے کے بعد ہم نے جامعہ کراچی کے طلبہ و طالبات سے بات کی، مگر ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ وہ تو اپنے آئینی حق سے نہ صرف یہ کہ آگاہ نہیں ہیں بلکہ ان کی اس میں دلچسپی بھی باقی نہیں رہی ہے۔ طلبہ یونینز کے بارے میں آپ کو پتہ ہے؟ نہیں، سوری، اس کے بارے میں نہیں پتا۔ جی کافی سنا ہے بٹ مجھے اتنی نو ہاؤ نہیں ہے اس بارے میں۔ مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے، جب سے یونیورسٹی آئے کوئی طلبہ یونین کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے، جب سے آئے کچھ بھی نہیں دیکھا ہم نے یہ ہوتا کیا ہے۔ طلبہ یونینز کے یہاں پہ الیکشن ہوں گے تو اس میں آپ کی دلچسپی ہوگی؟ No, as I've told you that I have no idea about this, so I don't have any kind of interest in politics as such. 2 بار جامعہ کراچی کی یونین کے صدر منتخب ہونے والے ڈاکٹر محمود غزنوی سمجھتے ہیں کہ طلبہ کو مسلسل آئینی حق سے محروم رکھنے کی وجہ سے وہ سیاسی شعور سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ فیصلہ بہت تاخیر سے ہوا، میرے خیال ہے ایک پوری نسل جو ہے وہ پیدا ہو کے تعلیم مکمل کر کے اپنی عملی زندگی میں چلے گئی، اسے پتہ نہیں ہے کہ یونین ہوتی کیا ہے۔ 1.5 نسل جوان ہو گئی بغیر تربیت کے، جس کو ملک کو چلانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، جہاں پر بحث و مباحثہ، جن کو اسمبلی کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اور اس میں الان فلان پتہ نہیں کون کون کہاں سے آ گئے، نہ کوئی تاریخ نہ کوئی جغرافیہ، اور ایک عجیب قسم کا دور میں نے دیکھا ہے۔ جامعہ کراچی کی یونین کے سابق صدر اور ممتاز براڈ کاسٹر شفیع نقی جامی سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ طلبہ کو ان کا آئینی حق نہ دینے سے اس ملک کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ طلبہ یونین بوجھی نہیں ہے یار، طلبہ یونین کا ختم ہو جانا انسانیت کا قتل ہے۔ طلبہ یونین کو بین کرنا گناہ تھا، جو سیاستدانوں نے بھی کیا اور فوجیوں نے بھی کیا۔ آپ نے اٹھا کر کے سب کو بین کر دیا، ایک اس طرح لیا، سب کی حجامت کر ڈالی۔ ابے نہ ہی تم سے بہتر ہوتا، کم از کم اس کو طریقہ آتا ہے بال کترنے کا، کاٹنے کا، آپ نے تو سب کو بالکل سڑے ہوئے پیاز سمجھ کر کے کاٹ ڈالا۔ یونینیں معاشرہ بنایا کرتی تھی، یہ طلبہ یونین کو بین کر کے آپ نے نرسریوں کو روک دیا، معاشرے کی آپ نے پوری پرورش روک دی، معاشرہ ختم کر دیا۔ اس قوم نے اس نقصان کو پہچانا ہی نہیں، اب تک سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بھی ملک کی سیاست میں ان رہنماؤں کو نمایاں مقام حاصل ہے جو اسٹوڈنٹ یونینز میں حصہ لینے کے بعد سیاست میں آئے ہیں۔ جاوید ہاشمی کراچی پنجاب یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ تھے، احسن اقبال پریزیڈنٹ تھے، الطاف شکور پریزیڈنٹ ہیں، حسین حقانی پریزیڈنٹ تھا، شفیع نقی BBC کا پریزیڈنٹ تھا کراچی یونیورسٹی کا۔ یونین کے بعد سے کوئی بڑا ڈیبیٹر پیدا ہوا، نامور ڈیبیٹر کوئی پیدا ہوا؟ یہ جتنے نام میں نے لیے ان سب کو آج تک لوگ جانتے ہیں 38 سال کے بعد بھی۔ اس 38 سال کے اندر کا کوئی نام بتائیے کہ یہ بڑا ڈیبیٹر ہے، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ مجھے اکثر جج کے طور پہ جانا پڑتا ہے یا چیف گیسٹ کے طور پہ جانا پڑتا ہے تو سر پیٹنے کو دل چاہتا ہے، تقریر کرنا نہیں آتی کسی کو، اس لیے کہ جو ایڈوائزر ہیں کالجوں میں، ٹیچر ہیں جن کی نگرانی میں وہ تقریر سیکھتے ہیں، انہیں خود تقریر نہیں پتہ کیا ہوتی ہے۔ جہاں عام طلبہ کی اکثریت یونین الیکشن سے لا تعلق نظر آتی ہے، وہیں طلبہ تنظیمیں اس عمل کی تیاری میں مصروف نظر آتی ہیں۔
प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फेडरेशन कराची के सदर वकास आलम का कहना है कि मुल्की सियासत में क़यादत के बहरान का सबब जनरल ज़ियाउल हक की यही पाबंदी है, जिसे जमहूरी अदवार में भी जारी रखा गया। हमारे पास तो सियासी लोग, सियासी लीडर्स तो ख़त्म हो चुके हैं। हम इतने बंजर हैं सियासत में पाकिस्तान के कि हमारे पास सिर्फ 4 चेहरे हैं और इन 4 चेहरों में सियासत घूमती है। अगर आप 23 करोड़ की आबादी में से 10 लोग भी सियासी लीडर्स नहीं निकाल पा रहे तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई नर्सरी ऐसी है जो बंद कर दी है। 1984 से पहले यूनियन इलेक्शंस में हिस्सा लेने वाले साबिक स्टूडेंट लीडर कहते हैं, कामयाबी में सियासी नजरियात और कारकर्दगी के साथ उम्मीदवार के टैलेंट और तकरीर की सलाहियत अहम किरदार अदा करती थी। अगर इस्लामी जमीयत तलबा ने कोई टैलेंटेड मुकर्रिर खड़ा कर दिया तो अब लाजिम हो गया है कि दूसरी पार्टी में कोई टैलेंटेड मुकर्रिर लाएं बराबर में सामने, वरना हार जाएंगे। तो असल मुकाबला नज़रियात का अपनी जगह है, आपके नज़रियात कुछ भी हैं, टैलेंट नहीं है तो फिर आप नहीं लड़ सकते इलेक्शन और अपनी पार्टी को जिता नहीं सकते। दोनों चीज़ें होती हैं। कुछ लोग तो नज़रियाती लोग होते हैं कि उनको कुछ भी दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती, उसका एक नज़रिया कोई राइटिस्ट है, लेफ्टिस्ट है। तो जो लेफ्टिस्ट हैं वो लोग तो अपनी डिफाइंड होते हैं। एक सर्टन परसेंटेज 25-30% ज़रूर होते हैं जो मोल्ड करना होते हैं, जिनके लिए कैंपेन उन्हीं के लिए होती है। बाकी कैंपेन तो फिक्स है 70%। 30% के लिए कैंपेन करनी होती थी कि भाई हम उनको कुछ ज़ाती तौर पर बेहतरी हो जाता था, कुछ इज्तिमाई होता था, लेकिन यह कि नज़रियात तो डेफिनेटली बहुत प्रिवेल करते हैं। माजी में तलबा यूनियन इलेक्शंस में हिस्सा लेने और जीतने वाले इस इल्ज़ाम को भी यकसर मुस्तरद करते हैं कि जामियात में ये सियासी अमल तशद्दुद का सबब बनता है। जब जलसा करने आते थे तो ऐसा लगता था अब नीचे उतरेंगे तो बहुत ही खौफनाक झगड़ा होने वाला दोनों पार्टियों में, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सब। जब नीचे उतरते थे तो कैफेटेरिया में जाके सब एक टेबल पे बैठ के खाना खाते थे, हम एक टेबल बैठते थे और ये होता था कि वो मुझसे कहते थे कि यार मुझे मोटरसाइकिल पे फलां जगह छोड़ के आओ, वो जा रहे होते तो मुझे छोड़ने जाते थे। तो ये एक ऐसा बेहतरीन माहौल था, ये सारे इख्तलाफात स्टेज तक होते थे, नीचे कभी नहीं हुआ। ND यूनिवर्सिटी के साबिक यूनियन सदर फरहत आदिल समझते हैं कि सियासी जमातों के स्टूडेंट विंग्स तालीमी इदारों में तशद्दुद का सबब बन सकते हैं। असल में असली बात यह है कि हमारी सियासी पार्टियाँ इसकी जिम्मेदार हैं। सियासी पार्टियों ने अपने स्टूडेंट विंग बना लिए और वो स्टूडेंट विंग के तौर पे तलबा को अपने तौर पे इस्तेमाल करना चाहती नहीं। यूनिवर्सिटियों में अगर बाहर की सियासत ना लाएं तो स्टूडेंट यूनियन बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। बाहर की सियासत दाखिल होगी तो ये तो हंगामा होना ही होगा। मगर इन दिनों स्टूडेंट यूनियंस के इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ तंजीमों के रहनुमा समझते हैं कि यूनियंस पर पाबंदी तालीमी इदारों में तशद्दुद में इजाफे का सबब बनती है। 53 से लेकर 84 तक का था, सिर्फ 14 लोग पूरे मुल्क में शहीद हुए या कत्ल हुए या मारे गए, जो भी आप कह लें। और 84 से लेकर आज 2022 38 सालों में कितने हुए इसका अंदाज़ा लगा। मैं सिर्फ 2 साल की मिसाल दे रहा हूँ। 85 और 86 में 14 लोग हुए थे। तो पिछले यूनियन के दौर में सिर्फ 14 और 2 सालों में पाबंदी लगने के बाद 14 लोग हुए। तो मेरा ख्याल है कि सवाल इसलिए गलत है कि पाबंदी लगाने के बाद पुरतशद्दुद वाक़यात बढ़े, लिसानियत और अज़बियत बढ़ी। तशद्दुद में तो मतलब आप ये समझें कि वो तो मल्टीप्लिकेशन हुई है तशद्दुद की, तशद्दुद तो रुका नहीं है। ये जो सियासी ग्रुप्स हमारे पास हैं अभी, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनके जलसों में वायलेंस नहीं होता तो क्या पार्लियामेंट को हम ताला लगा दें? जामे कराची की यूनियन के साबिक सदर शफी नकी जामी की यूनियन ने तो इतने बड़े बड़े काम कर दिखाए थे जो आज के तलबा के लिए यकीनन नाकाबिले यकीन होंगे। उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए दर्जनों बसें चलाने के साथ साथ सड़कें तक बनवा दी थी। मैंने जामिया कराची के लिए रोड बनवाया, सब्जी मंडी से ले करके जो जामिया कराची तक आता था, पहली मरतबा वो रोड बना था। उनमें कच्ची सड़क जाया करती थी। किताब जो 300 या 250 पाउंड की आती, पाउंड्स की तो सैकड़ों हज़ारों में होती। ज़ेरॉक्स मशीनें मैंने लगाई और उनका उस मशीनें लगवाई, 1 2 3 4 6 मशीनें लगवाई। इस्लामी जमीयत तलबा कराची के नाज़िम बिलाल जमील कहते हैं कि यूनियंस पर पाबंदी की वजह से जामियात में सियासी और नजरियाती मुकालमे खत्म हो गए हैं और तलबा तंजीमों के पास कारकर्दगी दिखाने का कोई मैदान नहीं बचा है। तलबा यूनियन में पाबंदी है तो तलबा तंजीमों के पास पेश करने के लिए क्या है? वो क्यों पेश करेंगे कि हम ये कर रहे हैं और ये कर रहे हैं?
جب الیکشنز ہوں گے تو ہر پینل یہ پیش کرے گا دیکھیں بھائی ہمارے چارٹر میں یہ ہے, ہمارا پاسٹ ایسا ہے, ہم یہ سرگرمیاں منعقد کراتے ہیں. اگر ہمارا پینل جیتا تو ہم تو ہفتہ طلبہ منعقد کرائیں گے, ہم ڈیبیٹنگ سوسائٹیز قائم کریں گے, ہم بک فیئر منعقد کروائیں گے, ہم ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں گے, کریکولم ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں گے. سندھ حکومت کی 14 سالہ کارکردگی کی وجہ سے طلبہ تنظیموں اور سابق رہنماؤں کو خدشہ ہے کہ شاید اسٹوڈنٹ یونینز اپنی روح اور اصل شکل میں بحال نہ ہو سکیں, اور الیکشنز کا بھی کوئی ٹائم فریم سامنے نہیں ہے. پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ اعلان کیا کرتے ہیں, پرابلم یہ ہے کہ آپ جو تاریخ دیتے ہیں اسٹوڈنٹ یونین کی وہ کب دیتے ہیں, آیا دیتے بھی ہیں کہ نہیں دیتے, کیونکہ اس دفعہ یونینز میں تو کوڈ آف کنڈکٹ کی ذمہ داری پھر یونیورسٹی کے پاس ہے, وہ ود ان 2 months اس کو الیکشن پروسیس کو دوبارہ سے ریوائیو کرے. لیکن سوال یہ ہے کہ آیا وہ ریوائیو کرنے کی پوزیشن میں کیمپس ہوگی یا نہیں ہوگی, یا کوئی اور پرابلم کھڑی کر کے وہ الیکشنز روک دے اور کہے کہ نہیں وائلنس تو اب بھی ایگزسٹ کرتا ہے. شاید اس اسٹرکچر کے تحت جو ہے وہ یونین بحال نہیں کی جا سکے گی. جو اسٹرکچر میں نے آپ سے کہا ایک بڑا سسٹم ہے, پورا سیٹ اپ ہے پورا یونین کا, وہ نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ شاید ان کے ذہن میں یہ بات, چونکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یونین ہوتی کیا, ان کے ذہن میں شاید یہ بات ہو کہ اسٹوڈنٹ کاؤنسل ٹائپ کی ایک چیز جو ہے کہ 8-10 طالب علم جو ہیں وہ آپس میں الیکشن کروا لیے جائیں مختلف ڈپارٹمنٹ کے یونیورسٹی کے, اور ان کو ایک ایڈوائزر کی اسٹوڈنٹ ایڈوائزر کی نگرانی میں دے کے ان سے کام جو ہے وہ کروا لیے جائیں. تو وہ پورا سیٹ اپ نہیں بن پائے گا, باقاعدہ یونین شاید نہ بحال ہو, اسٹوڈنٹ کاؤنسل ٹائپ کی کوئی چیز ہوگی. اسٹوڈنٹ یونینز کے الیکشن کب ہوں گے اس سوال کا جواب تو سندھ حکومت ہی دے سکے گی, مگر اس کی تیاریوں میں مصروف طلبہ تنظیموں نے جامعات کے بڑے مسائل کی نشاندہی کر رکھی ہے, جن میں سر فہرست تعلیم کا مسلسل غریبوں کی پہنچ سے دور ہونا ہے. کہ جو پورا پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے جس کے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے, ایک لوور مڈل کلاس کا بچہ جو ہے نا بالکل کانشیسلی ایجوکیشن سے جس کو سائڈ لائن کیا جاتا ہے. ہاسٹلس جو ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں, ہاسٹلس چھڑوانے ہیں, رینجرز اس پہ بیٹھی ہے, پتہ نہیں کیوں بیٹھی ہے. سب سے پہلی چیز تو ہیراسمنٹ, اس میں بہت کمی آئے گی کیونکہ آپ بات کر سکتے ہیں, وہ بیٹھ سکتے ہیں. ٹیچرز کو نہیں پتا ہوگا لیکن اسٹوڈنٹ کو پتا ہوگا کہ ہیراسمنٹ کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں. ٹیچر جب کہیں سے گزرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی بھی نہ ہو, لیکن اگر کوئی لڑکی گزرتی ہے تو اس کے پیچھے 10 لوگ جاتے ہوں. ٹیچرز جو ہے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا جاتا ہے, لیکن اسٹوڈنٹ رات کے 8 بجے جو ہے وہ پیدل واک کر کے جا رہا ہوتا ہے. فیسز کا مسئلہ, یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے جو ہمارا غریب طبقہ ہے اس کے اوپر اتنا ظلم ہو جاتا ہے کہ وہ پھر یا تو پڑھائی چھوڑ کے کام دھندے کی طرف چلا جاتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ یونینز پر پابندی کے بعد سے جامعات میں طلبہ کے مسائل بڑھتے چلے گئے, فیسوں میں من مانے اضافے کا رجحان بڑھا, مگر اس کے باوجود تعلیم کا معیار گرتا چلا گیا. ملک کی دیگر یونیورسٹیز کی طرح جامعہ کراچی میں بھی عالمی درجہ بندی میں نیچے جاتی چلی گئی. حکومتیں گرنا اور بننا گزشتہ 40 سالوں سے یہی ہوتا رہا ہے, مگر قومی قیادت میں پڑھنے والا شگاف بڑا ہوتا چلا گیا. اب سیاسی نرسری کی دوبارہ آبیاری سے یہ امید جاگی ہے کہ پڑھے لکھے اور قوم کی خدمت کرنے والے تربیت یافتہ سیاستدان بھی ان ایوانوں میں آئیں گے. کیمرامین ثناء اللہ ڈائری اور فیصل آغائی کے ساتھ عرفان الحق, سما, کراچی. رپورٹ آپ نے دیکھی. کچھ سوالات میرے بھی ہیں. وہی سوالات یہ کہ آپ یقیناً اس چیز پہ ضرور سوال اٹھائیں کہ آخر یہ پابندی کیوں لگائی گئی, لیکن پکڑیں ان کو بھی جنہوں نے ان بچوں کے ہاتھ میں ڈنڈا اور ڈنڈا سے پہلے کلاشنکوف کلچر دیا. پکڑیں ان کو بھی کہ جنہوں نے طلبہ کو مجبور کیا اس چیز پہ کہ وہ کلاسیں چھوڑیں اور جامعہ کراچی کی کلاسز کو بنک کریں. اساتذہ کے جو ہے وہ چہروں پہ سگریٹ کا دھواں چھوڑیں, اور یہاں تک کہ بھی کہ اگر وہ کلاسز نہیں ختم کرتے جلدی تو ان کو زد و کوب تک بھی کیا گیا. پکڑیں ان کو بھی جنہوں نے طالب علموں کو اس نہج پہ لے کر آ گئے ہیں کہ وہ آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں.